السلام علیکم۔ پاکستانی قوم برگر کھانے کی بڑی شوقین ہے، اس لیے میں برگر کو ہی استعمال کروں گا تاکہ ہم سمجھ سکیں ہمارے ساتھ ہو کیا رہا۔ امریکہ ایران ثالثی بڑھ جانے کے بعد پاکستان حقیقت میں ایک ہیومن برگر بن کر رہ گیا۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ برگر تو ہم پہلے سے ہی تھے، لیکن سمجھ اب آئے گی۔ ایک طرف ہمارے آرمی ہے، دوسری طرف 47 کی حکومت، بیچ کے اندر عوام، سینڈوچ۔ اس برگر کا ٹیسٹ ہمیشہ تازہ رہے، اس کے اندر ڈیفرنٹ انگریڈینٹس استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے عدالتوں کے اندر ذلیل کرنا، پولیس اور ISI کے ساتھ گرما گرم چھترول کر کے میٹ کو بدلتے رہنا تاکہ وہ کرسپی اور نرم رہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کے بعد جب برگر تیار ہو جاتا ہے تو ہمارے جرنل اور بیوروکریٹ کیا لفظ ہے؟ میرے سے کیوں نہیں کہا جا رہا؟ بہرحال بیوروکریٹ سب کے ساتھ وہ اور اس کے ساتھ حکومت میں لائے گئے حرامی لوگ مل کر بڑے مزے کے ساتھ کھاتے ہیں۔ ہر جرنیل کے دور حکومت کے اندر میٹ ذرا مختلف قسم کا ہو جاتا ہے، کبھی کبھار کافی سخت ہو جاتا ہے۔ سخت میٹ اب کون پسند کرتا ہے؟ آپ نے کبھی کھا کے دیکھا کچا گوشت؟ بندہ ایسے چینگم کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ چیز جرنیلوں کو بالکل پسند نہیں۔ ہر چیز آرام سے، آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی کیسے وہ بانسری بجا رہے ہیں انگریزوں والی اور کاٹ کاٹ کے بڑے مزے کے ساتھ کھا رہے ہیں، فریش ٹینڈر میٹ جس کو کہتے ہیں، ہے نا؟ اب جب مختلف ادوار میں مختلف مشکلات، حالات ہمیشہ کی طرح نازک، لیکن اس کے اندر اکثر گوشت سخت ہو جاتا ہے۔ اس میں پھر مختلف قسم کی ایجنسیاں، ادارے، بجلی، گیس، مہنگائی استعمال کر کے گوشت کو بونتلا کیا جاتا ہے۔ بونتلا گوشت اکثر ٹینڈر رہتا ہے، لیکن اس گوشت کے اندر بھی جب کچھ گوشت سخت ہی رہ جاتا ہے۔ ہماری موجودہ مثال کے اندر PTI یا عمران خان، تو پھر ایسا سخت گوشت جو ہو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ آپ نے وہ محاورہ تو سنا ہوگا، ایک گندی مچھلی سارے تیلاب کو گندا کر دیتی ہے، جیسے کہ ہماری آرمی کا حال جو ہوا پڑا ہے۔ اسی طرح ایک سخت گوشت دوسرے ریوڑوں جیسے انسانوں کو، ہجوم کو سخت کر سکتا ہے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اس لیے پھر عمران خان جیسے سخت گوشت کو جھنڈ سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے کہ پورا کا پورا جھنڈ بھی سخت نہ ہو جائے۔ کچھ کو اٹھوا لیا جاتا ہے، کچھ کو غائب کر دیا جاتا ہے، کچھ کو جھنڈ کو نرم رکھنے کے لیے سروں پر گولیاں مار دی جاتی ہیں۔ اب جو برگر پاکستان بننے کے بعد سے اب تک ٹینڈر چلتا آ رہا ہے، کچھ لوگ سخت قسم کا گوشت ثابت ہوئے، لیکن آپ دیکھیے ہمارے جرنیلوں نے کتنی آسانی کے ساتھ ان کو ٹینڈر کیا، کسی کو پھانسی پہ چڑھا دیا، یہ بھی نہیں دیکھا ملک دو ٹکڑے کروا دیا تاکہ گوشت ٹینڈر رہے۔ اب بنگالیوں کا گوشت تو بہت سخت تھا، اس کو ٹینڈر کرنے کا صلہ یہ ملا کہ 93,000 پتلونیں اتر گئیں، اور ابھی ثالثی کے بعد اور کچھ کرنے کو تو ہے نہیں۔ عوام، مہنگائی وغیرہ وہ تو ایک نارمل چیز ہے نا۔ جہاں لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، 1 وقت کی بھی نہ کھائیں گے تو کون سا مسئلہ ہے؟ اشرافیہ کا برگر وہ ٹینڈر گوشت والا ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک کے اندر اور جتنے بھی کام ہیں، کرپشن ہو جائے، غداری ہو جائے، عوام سے عدالتیں، انصاف، ہر چیز چھین لینا، لوگوں کی عزتوں کے اوپر ہاتھ ڈالنا۔ ابھی وہ جو محی الدین صاحب ہیں، ان کے گھر میں جس طرح پھلانگ کے گئے، ایک مثال، اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں۔ تو پاکستانیوں اپنے گوشت کو ذرا سخت کرو، اور کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے یہ ٹینڈر برگر کو اتنا سخت کر دو کہ یہ چبا نہ سکے ہیں۔ ہو سکتا ہے تب یہ کچھ بدل جائے۔ بنگالیوں نے سخت ہو کر ہی تو سب کچھ بدلا تھا، ذرا سوچو۔ اسی بارے میں نے ایک نظم لکھی ہے جو آپ کو، اس بارے میں تو نہیں، میں نے لکھی کسی اور بارے میں تھے، بھول جاتا ہوں لکھ کے، تو سوچا اس بار پڑھ ہی دوں۔ عرض کیا ہے، اس بار چلو ڈٹ کے دیکھتے ہیں، سسک سسک کے مر ہی جانا ہے جی۔ ابھی دیکھ لو بلوچستان میں کبھی بم دھماکے میں مر جاتے ہیں، کبھی اٹھا لیے جاتے ہیں، کوڑے کے ڈھیر میں لاشیں ملتی ہیں گھر والوں کو، کسی کا پتہ ہی نہیں چلتا، مر تو جانا ہی ہے پاکستان میں۔ لہٰذا اس بار چلو ڈٹ کے دیکھتے ہیں، سسک سسک کے مر ہی جانا ہے۔
کیوں پالے حرامی نوکر، اس کی ہی گولی سے مر تو جانا ہے، بچ بھی گئے تو کیا رہی زندگی، عزتیں لٹوا کے مر تو جانا ہے۔ عزتیں لٹ جائیں تو جناب کون سی زندگی رہ جاتی ہے۔ ہر نسل یہ سنتی آئی ہمیں اقتدار لینے دو۔ ایوب خان آیا، اس نے بھی کہا سویلین نہیں سنبھال سکتے ہیں۔ دیگر جرنیل بغیرت جو بھی آیا اس نے یہی کہا کہ ہر نسل یہ سنتی آئی ہمیں اقتدار لینے دو، سویلین ہو تم نے مر ہی جانا ہے، سمجھتے نہیں ہو رموز سیاست، کیسے لیٹنا ہے، کیسے چاٹنا ہے، کتنے ملکوں کو، وہ عرب ہو گئے، امریکہ ہو گیا، ہاں اسرائیل، ابو جان، کیسے چاٹنا ہے، یہ سویلین کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ سویلین تو پھر خان کی طرح ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دے گا نا۔ تو ان کی کرپشن کے لیے جو قرضے لینے ہیں، قرضے لے کے یہ خود ہی تو لے جاتے ہیں۔ تو جناب سمجھتے نہیں ہو رموز سیاست، کاکول میں پڑا ہے تم نے مر ہی جانا ہے۔ زندہ تو صرف جرنیل رہتے ہیں یا ان کے بچے، حقیقت ہے ویسے بنتے ہیں عامر ہماری ہی بزدلی سے۔ تو جناب یہ آخر میں اپنی تمام قوم کے لیے، بنتے ہیں عامر ہماری ہی بزدلی سے، بہادری کر کے دیکھیں ہم نے مر ہی جانا ہے۔ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔